انتہائی خوبصورت بات کی ہے کہ باپ کسی مذہب کا، کسی فرقے کا، کسی مسلک کا نہیں ہوتا۔ باپ ایک رشتے کا نام ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی سانجی ہیں، اور ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ہیومینٹی ہے۔ ہم انسانیت پسند ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب مسلک سے ہو۔ ہمارا اسی طرح احساسات ہے ان لوگوں کے ساتھ، جذبات ہیں ان والدین کے ساتھ۔ اس میں کہیں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ہماری آواز کسی ایک کے لیے زیادہ ہوگی تو دوسرے کے لیے کم ہوگی۔ آج میں نے ایک جو ہے جی میں آپ لازمی جواب دیجیے گا، میں سوال دوبارہ ہی کرنے لگا ہوں وہ والا۔ آج جو ہے وہ سارا دن میں اور عمران جاوید قریشی صاحب آج کی روٹین آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج لاہور کے اندر بہت زیادہ طوفانی بارش تھی، اور عمران جاوید قریشی صاحب کی محبت ہے کہ آج ہم ایف آئی اے کے دفتر میں بھی گئے۔ اب تو روز کا چکر ہمارا ایف آئی اے کے دفتر کا بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ عدالتوں کا بھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی۔ ظاہر ہے کہ قانونی جنگ ہے، ہم نے کسی کے خلاف جو ہے وہ جس طریقے سے میں تھوڑی دیر پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ جس بندے کی پہلے دھمکی آمیز کالز اور میسیجز موصول ہوئے تھے، آج پھر اس نے ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ اس نے کہا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں میری، جو آپ نے میری اپنے چینل کے اوپر لگائی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ مجھے دھمکیاں دی گئیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح کے وہ الفاظ، اس کے غیر مہذب قسم کے الفاظ استعمال ہوئے۔ تو کون جو ہے وہ یہ کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جن کو ہماری باتوں سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے آواز اٹھانے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زد پہنچ رہی ہے ہمارے بولنے سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز بند کر لینے سے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں زبان بخشی ہے، اور جب تک جو ہے وہ ہمیں سانسیں اللہ نے دی ہیں، ظلم کے خلاف آواز ہم اٹھائیں گے۔ لہذا حیرت ہوتی ہے مجھے ان بہن بدماشوں کے اوپر کہ کس طرح کے آپ لوگ پائے گئے ہیں کہ آپ مظلوم کا ساتھ ہی نہیں دے رہے۔ کس وجہ سے؟ ایک ایسی خاتون کی وجہ سے۔ اب بہت ساری چیزوں کو میں سینسر کر رہا ہوں، لہذا سمجھ جائیے۔ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، کل آپ کی شادی ہوگی، اگر ہو چکی ہے تو اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے، اور آپ کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہوں گی، والدہ بھی ایک عورت ہے۔ تو خدا نخواستہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے، اپنے آپ کو، جو لوگ اپنے آپ کو اس واقعہ میں سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، تو ان تمام لوگوں کی بلا تفریق غیر، مذہب کے، مسلک کے، ہمیں انڈیا سے ہمارے جو ہے وہ سکھ بھائی جو ہیں ان کی کالز آتی ہیں، بہنیں ہیں ان کی کالز آتی ہیں، ہندو ہیں بہنیں ہیں، بھائی ہیں ان کی کالز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچن کمیونٹی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اتنا ہی حق ہے، میں یہ واضح کر دوں، پاکستان کے اوپر ان کا اتنا ہی حق ہے ان تمام مذاہب کے لوگوں کا جتنا کہ مسلمانوں کا ہے۔ جی آپ کے قانون کے مطابق وہ ایکول سٹیزن جی سر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے تو پاکستان کے جھنڈے سے یہ سب جو ہے وہ سفید رنگ نکال دیں۔ بھائی ہو آپ جتنی قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں، یہ سبز رنگ اس کے ساتھ سفید رنگ، یہ دونوں ملے تو پھر پاکستان کا جھنڈا بنتا ہے، جو کہ پاکستان کی علامت ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے،
किसी के ऊपर आप जमीन तंग नहीं कर सकते, और ना ही आप मजहब के ठेकेदार हैं और ना ही पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। लिहाजा बहुत सारी बातें जो मैं कुछ वजूहात की वजह से इसी जो है वो शॉर्टकट में आपको समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। मेहरबानी कीजिए, तमाम लोगों को जीने का हक हासिल है, तमाम इंसानों को जीने का हक हासिल है इस जमीन के ऊपर। तमाम अल्लाह की मखलूक है। जब खालिक मालिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो कभी गरीब और अमीर उस पे अपनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। वो गरीब और अमीर को सूरज एक जैसा देता है, बारिश एक जैसी देता है, अंधेरा दोनों की तरफ एक जैसा होता है। उसके बाद जो सारी चीजें हैं अमीर और गरीब में है, वो है सहूलियात। अल्लाह ने अपने उस जो चीजें दी हैं उसमें कोई तफरीक नहीं है। लिहाजा अल्लाह का ये कानून है, ये फरमान है कि जालिम जो है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम इल्हामी किताबों में है कि जो जालिम है उसके ऊपर अल्लाह की लानत, और लानत करने वालों की भी लानत, और जो मजलूम का साथ देता है ये उस चिड़िया की मानद है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जा रहा था, फेंका गया तो एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में पानी लेकर जा रही थी, तो किसी ने पूछ लिया, ये वाकया कुरान में मेंशन है कि आपकी चोंच में जो पानी है उससे क्या नमरूद की आग जो है वो आग जो लगाई गई है बुझ जाएगी? तो उसने बहुत खूबसूरत और तारीखी जवाब दिया जो आपके और मेरे समझने के लिए है कि गोया मेरी उस पानी से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन मैं क़यामत के दिन परवरदिगार के सामने ये तो कह पाऊंगी कि मैं उन आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। जी कॉल जी बिल्कुल, रिहान अली हैं, वो फ्रांस से हैं और वो पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं कि उम्मे हानी के हवाले से कैसे रब्ता किया जाए। आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे जो है वो हम आपसे, हमारे पास उनका नंबर है, मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ। और मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे नासिर साहब जो उनके वालिद हैं उन्होंने नहीं कहा, मैं ज़ाती हैसियत में आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि नासिर साहब ठेला लगाते हैं, गरीब हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो साहिब हैसियत हैं, जिनके अंदर दर्द दिल है, जिनके पास बेटियां हैं, वो कोशिश करें कि वो नासिर साहब को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से जब मेरी बात होती है, मैं 2 मिनट चाहूंगा, अगर कॉल होल्ड पे नहीं है तो। नहीं, मैं चाहता हूं, अच्छा चलें, मैं ये चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। नासिर साहब हों या मेहदी अली काज़मी साहब हों, दोनों की जो जंग है ना वो माफिया के खिलाफ है। आपकी हमदर्दियां यकीनी तौर पर काबिल तहसीन हैं, लेकिन इस बात का एहसास मुझे गुज़िश्ता ये 5-7 दिनों में हुआ कि पूरी दुनिया से लोगों की हमदर्दियां मेरे साथ भी हैं, लेकिन केसेस मैं अकेले लड़ रहा हूं। आज बारिश में किस तरीके से मैं FIA में पहुंचा, किस तरीके से अदालतों में पहुंचा, फिर मुख्तलिफ जो है वो पुलिस के जो इदारे हैं वहाँ, और वहाँ से फिर मैं कैसे जो है वो घर गया, घर से फिर वापस, और मामलात। तो मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा था ड्यूरिंग द ड्राइव कि यार हमदर्दियाँ तो मेरे साथ पूरे वालिदैन की हैं, लेकिन केस मैं अकेला लड़ रहा हूँ। ये फेसेस जो चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे साथ तो मेरी बात सुनने वाला भी कोई नहीं है सिवाय वकील साहब के, और वो भी इनकी। मैं आज तो मुझे भी डांट पड़ गई, क्योंकि मैं किसी वजह से
ان کے ساتھ نہیں. مجھے واللہ باخدا اس بات کا اتنی شدت سے احساس ہوا کہ یار مجھے ہمدردیاں، ٹھیک ہے آپ کی ہمدردیاں ہیں میرے ساتھ کہ میں آپ کی آواز بن کے اس مافیا کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا. جب مجھے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا کہ میں ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کے خلاف شواہد اور یہ ساری چیزیں لے کے گھوم رہا ہوں، تو اکیلا ہوں میں. کوئی امریکہ سے بیٹھ کے فون کر رہا ہے، کوئی یو کے اور یورپ سے بیٹھ کے فون کر رہا ہے، کوئی پاکستان سے بیٹھ کے فون کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پریکٹیکلی کیوں نہیں ہے؟ پریکٹیکلی کیوں نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے لوگوں کو. ہاں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیں آپ کی محبت ہے کہ آپ اظہار ہمدردی کرتے ہیں مہدی علی کاظمی کی، آپ کا شکریہ. اگر آپ نہ بھی کریں تو یقین جانیے ان کے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کے سینٹیمنٹ، اگر آپ کے جذبات کو عدلیہ دیکھتی، پروسیکیوشن دیکھتا، پولیس دیکھتی، تو کیس تو پھر دوسرے چوتھے دن فارغ ہو جانا چاہیے تھا. آپ کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے، نہ عدلیہ کے پاس نہ اداروں کے پاس. وہ مہدی علی کاظمی فائل اٹھاتے ہیں اور جب کیس ہوتا ہے تو وہ اکیلے وہاں پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم یہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا، پورے والدین جو ہیں وہ مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہیں باتوں میں. دیکھیں دعاؤں کی بات ہے نا، تو میں آپ کو چھوٹی، کل ایک کسی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، امریکہ سے مجھے کال ہے کہ ہم بہت دعائیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر دعاؤں کی جو ہے، دعاؤں سے جنگیں جیتی جاتی نا، تو رسول خدا جن کا ہم وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں، اہل بیت کا وسیلہ دے کر ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کو جنگ کی ضرورت نہ ہوتی. دعا پلس دوا. جنگیں بھی رسول خدا نے اپنے اصحاب، اپنے چچا اور اپنے عزیز و اقارب جو ہے وہ شہید کروا لیے. پریکٹیکلی بیٹل، پھر جا کے فتح نصیب ہوئی، گھر سے نکلے. اگر گھر میں مسلح پر بیٹھ کر آپ اور میں، تو ان کے وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں جو مستجاب ہوتی ہیں. 40 دن تک جنگیں لڑیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلح پر یقینی طور پر آپ پڑے رہے، دعائیں مانگیں، لیکن باہر نکل کر جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے، کسی کا ساتھ اس طرح نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کی مجھے اب کال آنا بند ہو گئی ہیں. یہ ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں. بہت ساری خواتین، میری میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، بہت سارے فون آنا بند اس وجہ سے ہو گئے کہ میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں، میں حقائق کی بات کرتا ہوں. لہذا پریکٹیکلی چیزیں کیجیے. اس وقت ام ہانی کے والد صاحب کو آپ کی ضرورت ہے، ان کی مالی معاونت کیجیے. دیکھیں کیسز جو ہے نا وہ پیسوں سے لڑے جاتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر. آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک ٹھیلے والا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے کیسے لڑے گا. مہدی علی کاظمی 4 مہینے سے کیس لڑ رہے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہے وہ کس مشکل سے، کس کرب سے، کیا زمین و جائیداد اور زیورات بیچے ہوں گے انہوں نے. اس کا اندازہ واللہ با خدا یہ 1 ہفتے سے مجھے ہو رہا ہے کہ یار وہ کتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. میں تو چھوٹی سی جنگ لڑ رہا ہوں، تو میں تکلیف میں آ گیا ہوں، میں ہائپر ہونا شروع ہو گیا ہوں، مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. نہیں چاہیے مجھے لوگوں کی یہ خالی ہمدردیاں. اور بھائی کچھ ایسا کام کریں، پریکٹیکل کچھ چیزیں کریں. لہذا آپ سے دست بستہ میری گزارش ہے کہ اس وقت میں 2-3 ایسے میرے جاننے والے تھے، میں نے خود ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے ناصر بھائی کا نمبر دیا اور ان سے کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کو سپورٹ کیجیے.
تاکہ یہ مالی طور پر خوشحال ہوں. مجھے بتائیے نا کہ ٹھیلے والا 1000-1500 روپے بہت چھلانگ لگا لیں تو روز کا کما سکتا ہوگا. وہ سارا دن ٹھیلا لگائیں یا اپنی بیٹی کا کیس لڑیں؟ اس کو اس فکر سے آزاد کیجئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایکسپریس نیوز میں تھا تو وہاں پہ جو ایکسپریس نیوز کے آنر ہیں ان سے ملاقات ہوئی, انٹرویو ہوا. جب میں جاب کرتا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی, وہ بڑی پتے کی بات ہے, وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سکرین ہے نا ہمارے چینل کی, اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ نے سکرین کو اچھا کرنا ہے, پروگرام اچھے کرنے ہیں. آپ کے کچن کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ہماری ہے. آپ کو کچن کی ٹینشن نہیں ہونے دیں گے, آپ نے ہماری سکرین کو اچھا رکھنا ہے. یقین جانیے میں جتنا عرصہ ایکسپریس نیوز میں رہا, پاکستان کا بہت بڑا نیوز چینل ہے سر, کبھی آج تک ہم نے یا کہ یہ نہیں کہا کہ سیلری کب ملے گی, خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی تھی. اور دیگر جو ہے فیسلٹی فیول کی اور موبائل کی, اور یہ مطلب اس طرح کا انہوں نے یہ ایک ماحول بنایا کہ آپ کو ہم مینٹلی طور پہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے. کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ کچن کا آتا ہے. انسان کچن کی جو ہے, جس طرح میں کل بھی جو ہے غالباً میں نے بتایا تھا کہ میں ایک ذاتی طور پہ ایک بندے کو جانتا ہوں جس کی وائف جو ہے وہ ان کے 4 بچے تھے اور خوبصورت تھی اللہ تعالیٰ, لیکن غریب تھے. کسی ایسے بندے نے ان کی بیوی کو اغوا کر لیا. اب اس کا یہ کہنا تھا کہ اسد بھائی مجھے بتاؤ گے یار, میں نوکری پہ جاؤں, ان بچوں کے لیے روٹی کماؤں, یا گھر میں بیٹھ کے ماں کی طرح ان بچوں کو پالوں؟ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ پا رہی. آپ سوچیے نا صورتحال کہ اگر وہ گھر میں بچوں کو سنبھالتا ہے تو کھائے گا اور کمائے گا کہاں سے, اور اگر جاب کے پہ جاتا ہے تو ماں کے بغیر بچے جو ہے وہ کیسے پرورش پائیں گے؟ تو بڑے عجیب قسم کی صورتحال ہوتی ہے. جو مظلوم ہوتے ہیں, جو ظالم ہوتا ہے, اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی فیملی کتنی ڈسٹرب ہو جائے گی, کس کا کتنا نقصان ہو جائے گا. یار ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچو کہ ماں نے کتنی مشکلوں سے نوجوان کو پالا ہوگا, کتنے پردوں میں رکھا ہوگا, کتنی منتوں اور مرادوں سے اس بچے کے لیے دعائیں کی ہوں گی. وہ جوان ہوا, جوانی میں آیا, آپ نے چھوٹی سی بات پہ ان کا لخت جگر مار دیا. کیا گزرتی ہوگی اس بوڑھے باپ کے اوپر جس کی کمر کا زور ٹوٹ جائے, کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے اوپر جس کا کلیجہ آپ نے چھلنی کر دیا ہو. اسی طرح ہم بیٹیوں کی بات کریں, یہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو والد سمجھتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو میری جائیداد کا وارث ہے, لیکن جو بیٹی ہے یہ میرے جنازے کی وارث ہے. کیونکہ جب والد فوت ہوتا ہے تو جو چارپائی ہوتی ہے, جو جنازہ ہوتا ہے, وہاں پر بیٹیاں روتی ہیں, کیونکہ بیٹیوں کو آپ کے جنازے کا وارث کہا گیا ہے, سمجھا جاتا ہے. اور ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو کتنی مشکلوں سے والد اس کی نگہداشت کرتا ہے, اس کو 100 پردوں میں رکھتا ہے کہ میری بیٹی پر کسی کی نظر نہ پڑے, کیونکہ وہ اس کی غیرت ہوتی ہے. بیٹی اس کی غیرت ہوتی ہے. کوئی اٹھتا ہے اور اس سے اس کی بیٹی لے کے چلا جاتا ہے. کس قدر یہ چیزیں محسوس کرے. میں محسوس کرتا ہوں تو تکلیف میں ہوں, آپ بھی محسوس کیجئے, آپ کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. خدا نخواستہ ایسے حالات آپ کے اوپر آ جائیں گے تو آپ
पागलों की तरह टकरे मारेंगे। कभी मेहदी अली काज़मी के फेस को देखिए, वो बात करते हैं तो उनको देख ही रोना आ जाता है मुझे। यार कितना मजबूर हो गया वो, कितना मजबूर हो गया वो बाप जिसकी बेटी को इस तरह जो है वो 4 महीने से अगवा किया और फिर वो अपनी बेटी की रिकवरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही है। एक वीडियो मेरी आंखों से गुजरी, वो हाथ जोड़ रही है एक पुलिस ऑफिसर को कि मेरी बेटी से मुझे मिलने दीजिए। किससे? अपनी बेटी से। अस्तगफिरुल्लाह। ये बातें इंसान का कलेजा छलनी कर देती हैं अगर इंसान गैरतमंद हो। शर्त ये है जिसको पहचान हो मां की, बहनों की और बेटियों की, जिसको इस बात का एहसास हो कि गैरत क्या होती है। जी अस्कर जी बिल्कुल, आप इतनी सहर अंगेज़ गुफ्तगू फरमाते हैं जाफरी साहब कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता।